السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، در حقیقت اس نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اطاعت کی۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ تعالی جل شانہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی حقیقت میں اس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر برسیں۔ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر نے کہا۔ میرے محترم دوستو، آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اطاعت ہے، اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، یہ تو صرف وحی ہے جو ان کی طرف نازل کی جاتی ہے۔ لہٰذا جو شخص سنت کو مانتا ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کرتا ہے، اور جو سنت کو چھوڑ دیتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کرنے والا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، یہ حدیث آیت مبارکہ کی عملی تفسیر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وعدے فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اطاعت الگ چیزیں نہیں، بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت میں حجت صرف قرآن کریم ہی نہیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مستقل دلیل ہے، اور دین کی تکمیل دونوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو قول ہے، اس میں سخت تنبیہ ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہو تو کسی بڑے سے بڑے امام یا صحابی کی رائے کو بھی اس پر مقدم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دراصل اصول دین ہے کہ اصل اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہماری جتنی بھی عبادات ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی تو وہ قابل قبول ہوں گی۔ جس طرح عبادت کے قبول ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ ہماری عبادت اللہ کے لیے ہو، اسی طرح یہ بھی قبولیت کی شرط ہے کہ ہمارا وہ عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔